بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چوری کی سزا کا ایک انتہائی انوکھا واقعہ، یہ امریکن اسٹیٹ میکسیکو میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ پچھلے دنوں وہ مجھے بھی کسی نے بھیجا تو میں نے سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ امریکن اسٹیٹ میکسیکو کے ایک سپر سٹور میں، یہ سامان گروسری اور یہ چیزیں جہاں پر اویلیبل ہوتی ہیں، سپر مارکیٹ جو ہوتی ہے، تو وہاں پر ایک چوری کا واقعہ پیش آیا، اور جو چور تھا وہ سامان سمیت اس کو اسٹور انتظامیہ نے موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ کلوز سرکٹ کیمراز موجود ہوتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی چور وہاں سے چوری کر کے بآسانی نکلنے میں کامیاب ہو جائے، یہ پاسبل نہیں ہوتا، لہٰذا چور کو پکڑ لیا گیا۔ قصہ مختصر یہ ہوا کہ یہ واقعہ عدالت میں چلا گیا۔ تمام ایویڈنسز کیمراز میں جو اس کی تصویریں آ رہی تھی، اس کی فوٹو آ رہی تھی، پھر جو گواہ وغیرہ جو تھے، سب کی روشنی میں، تمام ایویڈنسز کی روشنی میں چور کو چور ڈکلیئر کر دیا گیا، اس کو چور قرار دے دیا گیا، ثابت ہو گیا، کوئی اس میں حجت باقی نہ رہی، کوئی ہیلا بہانا اس میں باقی نہ رہا۔ آخر میں جج صاحب نے اس چور کو مخاطب کر کے، جو کہ کٹہرے میں کھڑا ہوا تھا، کہ اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کیا تم نے واقعی چوری کی؟ یہ سوال کیا جج صاحب نے، جو کہ گورا تھا، یہ ذہن میں رکھ لیں، چور سے سوال کیا۔ تو چور نے کہا جی ہاں میں نے چوری کی ہے۔ وہ بالکل نوجوان آدمی، جج صاحب نے سوال کیا کہ کیا تم کوئی نوکری نہیں کرتے ہو، کوئی کاروبار، کوئی روزگار نہیں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں میں بالکل کام کرتا تھا ایک شو روم پہ، تو مجھے ایک چھٹی کرنے کی وجہ سے کل ہی کام سے نکال دیا گیا، ایک چھٹی کرنے کی وجہ سے۔ تو جج صاحب نے کہا کہ تم کسی سے کچھ مدد مانگ لیتے، کوئی ادھار مانگ لیتے؟ تو اس نے کہا جی کہ میں صبح سے مانگنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، دوستوں سے بھی اور عام لوگوں سے بھی، کہ میری کچھ مدد کریں، لیکن 12 بجے تک صبح سے میں یہ کوشش کر رہا ہوں، 12 بجے تک میری کسی نے کوئی مدد نہیں کی۔ تو جج صاحب نے کہا کہ پھر تو نے مطلب یہ کیا کام کیا؟ تو اس نے کہا جی کہ گھر میں میری ماں بیمار ہے، بالکل وہ ایک لاسٹ ایج کی پیشنٹ ہے، اور صبح سے، بلکہ کل سے میں نے اس کی وجہ سے کل ایک چھٹی کی، یعنی اس کے چیک اپ کے لیے، اس کی میڈیکیشن کے لیے میں نے چھٹی کی، اور اس ایک ناغے کی بنا پر، اس ایک چھٹی کی بنا پر مجھے کام سے، نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اور اب وہ صبح سے بھوکی ہے، ابھی 12 بجنے والے تھے، تو میں نے سپر سٹور سے ایک بریڈ کا پیکٹ اور ساتھ میں ایک دودھ، یہ میں نے وہاں سے چرایا۔ تو جج حیران و پریشان ہو گیا۔ بہرحال اس نے فیصلہ لکھا، اب وہ فیصلہ سنیں ذرا، ایک گورا جج ہے، یہ ذہن میں ہمیں رکھ لینا چاہیے، اور اس نے فیصلہ جو لکھا وہ پھر پڑھ کے سنایا گیا۔ اس نے کہا جی کہ جتنے بھی اس کمرہ عدالت میں موجود لوگ ہیں، جتنے بھی، مجھ سمیت، میری جو اس کے ساتھ جو عدالت کا جو عملہ جو ہوتا ہے، وہ رائٹ جو لکھنے والا ریڈر ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو دیگر سیکیورٹی کے حوالے سے جو لوگ ہوتے ہیں، سب جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، سب کو فائن ہے پر ہیڈ $10، یعنی کہ $10 ہر بندہ مجھ سمیت ابھی جمع کرائے گا، سب کو یہ فائن ہے۔ اور جو سٹور انتظامیہ ہے ان کو $1000 کا فائن ہے، $1000 ان سٹور والوں کو جنہوں نے مقدمہ درج کرایا، اور یہ ساری پیسے منی کلیکٹ کی گئی اور اس نوجوان کو تھما دی گئی، اور ساتھ میں عدالت نے اس سے معافی مانگی کہ ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، ہم نے آپ کے جو رائٹس سے ہم آپ کو وہ نہیں دے سکے، ہم آپ کی مجبوری کو ریاست اسٹیٹ نہیں سمجھ سکی، یہ ہماری ذمہ داری تھی، یہ ہماری رسپانسبلٹی تھی۔ یہ میکسیکو ہے، غیر مسلم ہے، لکھنے والا جو جج ہے وہ بھی غیر مسلم ہے، وہ ایک گورا ہے۔ اب میں لاسٹ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں اسلام کی وضاحت کی جائے، اسلام بیان کیا جائے کہ اسلام کیا ہے، تو اس کا بڑا خوبصورت آنسر، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں دیکھیں، ہم اپنی زبان کو بند کر لیں، زبان کو گونگی کر لیں، اپنے کردار کو بولنے دیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کریں
فرض کر لیں کسی سے ہم نے کوئی ڈیل کی ہے، ہم اب زبان کو بند کر لیں، اب ہمارے میٹرز، ہمارے معاملات، ہمارے کام، ہمارا برتاؤ، ہمارا یعنی کہ فعل، ہم جو کر رہے ہیں، وہ کردار ہمارا جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس کو بولنے کے پر مجبور کرے کہ یہ واقعی ہی کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ اس کے کردار سے، اس کے کام سے مدینے کی خوشبو آتی ہے۔ انفارچونیٹلی آج ہم نے کردار کو تالے لگا دیے ہیں، ہم نے اپنے کاموں کو تالے لگا دیے ہیں، اپنے معاملات کو ہم نے بری طرح سے خراب کر لیا ہے، اور زبانوں کو آج ہم نے کھلا چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں ہندوستان میں جو دین پھیلا، اسلام پھیلا، سب سے بڑی وجہ صوفیہ کرام کی وجہ سے پھیلا۔ تو صوفیہ کرام نے اپنی زبانوں کو تالے لگائے ہوئے تھے، وہ کوئی لمبی چوڑی واعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے۔ ان کا میسیج، معین الدین چشتی اجمیری کی سب سے بڑی مثال، ان کا میسیج محبت اور ان کا کردار، ان کے اعمال بولتے تھے، ان کی زبانیں بند تھیں۔ اور آج ہماری بربادی کا بحیثیت مسلم امہ، میں یہ بات کر رہا ہوں، پوری مسلم امہ کی بات کر رہا ہوں، آج ہماری زبانیں چل رہی ہیں اور ہماری معاملات خاموش ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔